الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آج مبارک مہینہ رمضان، اس کا تیسرا روزہ، تیسری تاریخ، مبارک دن جمعہ، اپریل 16 2021، 1442 ہجری رمضان ہے. پارہ پہلا، الف لام میم، سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 29. اس سے پچھلے آڈیو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختصر طور پر ہی صحیح عرض کیا تھا کہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں اور تمام چیزیں مباح ہیں جب تک کہ شریعت اسے حرام یا واجب قرار نہ دے. اب اگر کوئی یہ کہے، ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ آ کر پیدا کر دے کہ جب اللہ عز و جل نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے، تمام چیزیں بنائی گئی جو زمین پر ہیں، زمین میں ہے، زمین پر ہیں، ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے. اب وہ یہ کہے کہ جب اللہ عز و جل نے ساری چیزیں میرے نفع کے لیے، میرے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تو پھر میں کسی کا بھی مال لے لوں نا، فلاں کے پاس مال ہے میں جا کے لے لوں، اللہ نے میرے فائدے کے لیے بنائی ہے. فلاں اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، میں اس کی بیوی پر حق جما لوں، اللہ نے میرے فائدے کے لیے بنائی ہے، قرآن کی آیت ہے. اس کا گھر بڑا اچھا ہے، میں اس کے گھر پہ قبضہ کر لوں، اللہ نے میرے فائدے کے لیے بنائی تمام چیزیں. کوئی یہ اگر کہے بے وقوف، تو اس کا جواب بڑا سیدھا ہے کہ صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ یقیناً ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن وہ فائدہ تمہیں شریعت کے مطابق حاصل کرنا ہے. شریعت نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ تمہارے لیے جائز نہیں. کسی اور کی ملکیت تو تمہارے لیے کسی صورت جائز نہیں، کسی اور کی بیوی تمہارے لیے بالکل جائز نہیں، شریعت کے حساب سے ہی جائز ہوگی. اب ساری چیزیں اگر تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ اس کی فلاں کی بیوی خوبصورت ہے، یہ تو میں اس پر حق جما لوں، تو میں یہ کہوں گا کہ ایسی بیوقوفانہ باتیں کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. جب ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو، تو گھر میں تمہاری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو کیا تم ان سب سے ایک ہی فائدہ حاصل کرتے ہو؟ یقیناً نہیں. شریعت نے جو فائدے، جو طریقے شریعت نے بتائے، تم اسی طریقے سے رہتے ہو نا. ماں کے قدموں کو چوم کر دعائیں لیتے ہو، بہن سے پیار سے مل کر اس سے محبت شفقت بڑھاتے ہو، چھوٹی ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو، بڑی ہوتے اس کے ہاتھ چوم کر دعائیں لیتے ہو. بیوی کے ساتھ تمہارے تعلقات الگ ہیں. تو یہ کہنا کہ سب کچھ میرے لیے ہے، میں جیسے چاہوں فائدہ حاصل کروں، تو وہ تو تم گھر میں بھی نہیں کرتے، تو پھر کسی اور کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کہنا بالکل غلط ہے. ایک یہ شیطانی وسوسہ ہے. جو چیز، جو طریقہ، جو لمیٹیشن، جو شریعت نے جو قاعدے دائرے بنائے ہیں، اسی میں رہ کر تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو. اس سے باہر جا کر کرو گے تو پھر تو شریعت کے خلاف اور حرام. یقیناً ساری چیزیں ہمارے نفع کے لیے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بڑی پیاری بات ہے، وہ آگے آئے گی، پر ابھی بات نکلی تو میں عرض کر دوں. زمین میں جو کچھ ہے ہمارے لیے بنایا گیا. اب اگر کوئی یہ کہے ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا، تو آپ کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی زمین ہی میں شراب بھی بنتی ہے، تو میں تو شراب بھی پیوں گا، تو بھیا وہ سب چیزوں پر شریعت کا حکم آ چکا، وہ حرام ہو چکا، شریعت نے حرام کر دیا.
اب کسی طریقے سے تمہارے لیے جائز نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے، یعنی ایک چیز تو وہاں پر ہو گئی کہ ساری چیزیں جو بھی فوائد حاصل کرنے، نفع حاصل کرنا ہے، اس کا قاعدہ، اس کا دائرہ، اس کا طریقہ شریعت نے بتا دیا ہے، اس طریقے سے ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آگے باہر نکل کر نہیں۔ مختصر میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب ایک بات اور آتی ہے، کوئی یہ کہے کہ جب ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں تو یہ بتائیے کہ جو حرام چیز ہے، شراب حرام ہے، زہر حرام ہے، اس سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ شراب یقیناً حرام ہے، لیکن اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بہت سی دواؤں میں شراب کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ شراب کی دوا بنا کر جو ہے وہ جائز ہو گئی، اس پر بہت علمی تحقیق ہے، کہیں کہیں پر زہر بھی استعمال ہوتا ہے دوا کے طور پہ، ایسی کچھ دوائیں ہیں کہ جس میں زہر بھی استعمال ہوتا ہے۔ چلیے استعمال کو چھوڑ دیجئے، اب اس پر دوسرے طریقے سے دیکھیے، استعمال کو آپ جانے ہی دیجئے کہ دوا بنی یا نہیں بنی۔ ویسے آج کل دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، جو وبا جو پھیلی ہے، کورونا اور کووڈ کی جو وبا پھیلی ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا ہر لمحہ آپ کو یہ سننے میں آئے گا، فون پر، یہاں وہاں، ایڈز میں، سب جگہ، ہینڈ سینیٹائزرز یوز کیجئے، سینیٹائزرز یوز کیجئے، سینیٹائزرز بار بار یوز کیجئے۔ یہ ہم کو آج سکھا رہا ہے، ہم کو تو 1400 سال پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ ہر مرتبہ جب بھی تمہیں کچھ کھانا ہو پہلے ہاتھ دھو لو۔ یہ آپ سکھا رہے ہیں ہم کو، تو ہم عمل نہیں کرتے، یہ ہماری غلطی ہے۔ اگر ہم عمل کرنے والے ہوتے نا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ ہمیشہ ہاتھ دھونے ہیں، ہمیشہ ہاتھوں کو دھو کر کوئی چیز کھانی ہے، یہ حضور کی سنت۔ اور ہاتھ دھو کر پوچھنا نہیں ہے، کپڑے سے پوچھنا نہیں ہے کہ پوچھتے ہی اس کپڑے میں اگر کوئی جراثیم وائرس وغیرہ ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں پر لگ جائیں گے، دوبارہ دھونے کا فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ یہ دیکھیے، یہ آج سائنس بتا رہی ہے، میرے آقا نے پہلے بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیشہ ہاتھوں کو دھو کر اس پہ گیلے ہاتھوں سے ہی کھانا وغیرہ کھانا چاہیے، جو بھی کھانا ہے کھائیے۔ تو یہ جو آج سینیٹائزر، اچھا اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، سن لیجئے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی ٹرک ڈرائیور تھا اور ٹرک لے کر جاتے ہوئے اس نے ایک ڈھابے کے قریب، جو راستوں پر ڈھابا ہوتا ہے ان لوگوں کی سیٹنگ ہوتی ہے، وہاں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ڈھابے کے قریب اپنا ٹرک روکا، کھانے کے لیے اترا، اور جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اس نے جا کر کے ٹرک کی ہوا وغیرہ، ٹائر وغیرہ چیک کیا اور جا کر کے بیٹھ گیا اور کھانا کھایا۔ کھاتے ہی تھوڑی دیر میں اس کی حالت غیر ہو گئی، منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور مر گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، کھانے میں زہر کہاں سے آ گیا؟ پولیس وغیرہ ہی چھان بین کی، تو کھانے میں تو کچھ نہیں تھا، دیکھا ہوا کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس نے کیا کیا کیا، تو بتایا کہ جیسے اترا پھر اس نے ٹرک کے ٹائر وغیرہ چیک کیا، آگے کھانے بیٹھ گیا۔ تو جب ٹرک کے ٹائروں کو چیک کیا گیا تو اس میں سے ایک ٹائر پر انہیں زہر کے نشان ملے، اور پھر ذرا اور تحقیق کی کہ تھوڑا ڈھونڈا گیا تو سانپ کے کچلے ہوئے کچھ حصے ملے۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب وہ ٹرک چلا رہا تھا تو اس کے ٹائر کے نیچے، ٹرک کے ٹائر کے نیچے ایک سانپ آ کر کچل گیا اور اس کا زہر پورے ٹائر پر لگ گیا۔ اس نے آ کر ہوا وغیرہ جو چیک کرنی تھی چیک کیا، تو اس میں چیک کرتے وقت میں جو زہر ٹائر پر تھا وہ زہر اس کے ہاتھ پر لگ گیا، اور سنت کے مطابق ہاتھ نہیں دھوئے، اور ہاتھ نہیں دھونے کی وجہ سے ایسے ہی کھانا کھایا، تو جو زہر ہاتھوں میں لگا ہوا تھا وہ زہر کھانے میں مکس ہو کر پیٹ میں چلا گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ یہ اخبار میں نے پڑھا ہے، ایک ایسے رپورٹ چھوٹی آتی ہے تو اس میں یہ رپورٹ آئی۔ تو دیکھیے، سنت ادا کرنے کے فائدے، سنت ادا نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ نقصان آج یہاں بھی دکھائی جا رہا ہے، بار بار ہاتھ دھو، وارم ہاتھ دھوا، وارم ہاتھ دھوا، مراٹھی میں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہاتھ دھونے کے لیے آج ہم کو سکھا رہے ہیں، ہمیں تو پہلے سے سکھا دیا گیا، اور اسی ہاتھ دھونے میں بتایا جاتا ہے کہ سینیٹائزر یوز کیجیے۔ تو سینیٹائزر کیا ہوتا ہے، اس میں 70% کم سے کم الکوہل ہونی چاہیے، زیادہ ہو تو اور زیادہ۔ الکوہل کیا ہے؟ الکوہل شراب کا خاص مادہ ہے، یعنی اس کا بیس ہے۔ شراب بنانے کے لیے اسپرٹ، الکوہل، یہ جو ہے بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر شراب بنتی نہیں ہے۔ وہ یہاں پر یوز کرنے کی تاکید ہے۔ سینیٹائزر میں وہی استعمال ہوتا ہے اور وہی یوز کیا جاتا ہے، ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ علماء نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، یہ کیونکہ اسپرٹ اور الکوہل جو ہوتا ہے وہ اڑ جاتی ہے، ہوا سے جو ہے اڑ جاتی ہے، اس کے نشان ہاتھوں پہ رہتے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ سب رہتا ہے اور نکل جاتی ہے۔ تو اس کا ایک تحقیقی مسئلہ ہے فقہ کا، تو اس پر اس کے جواز کا فتویٰ ہے۔
تو سینیٹائزر دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ حرام چیز سے فائدہ کیسے حاصل ہو، تو شراب سے ایسے بھی فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو قرآن نے پہلے بتا دیا، دیکھیں لکم جمیعا، ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے رہی ہے، شراب یہاں پر ایسے فائدہ دے رہی ہے، اور بھی طریقے ہیں فائدے کے استعمال کے۔ تو کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر آپ اس کو استعمال کی طرف نہ سوچیں کسی دوسرے طریقے سے، تو اس کا ایک یہ بھی ہے کہ شراب سے بچتے ہوئے، کہ میں مسلمان ہوں، شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، شراب پیوں گا بھی نہیں، شراب سے دور رہوں گا، حرام ہے حرام ہے، شراب مجھے نہیں پینی ہے۔ تو جب آپ شراب سے بچو گے تو اس کے بچنے پر جو ثواب ملے گا، اس ثواب تمہیں، اس کے بچنے سے جو ثواب مل رہا ہے، وہ اس طریقے سے شراب تمہیں فائدہ دے رہی ہے، آخرت کا فائدہ دے رہی ہے۔ شیر، بچھو، بڑے بڑے جانور یہ کیسے فائدہ دیں گے؟ تو اس کا بھی یہ کہ ان کی دہشت کو دیکھ کر، ان کی مہیب آوازوں کو، ان کے خطرناک حملوں کو دیکھ کر اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے کہ یا اللہ، جب تیری بنائی مخلوق اتنی خطرناک، اتنی ہیبت ناک ہے، تو تیرے دوسرے عذاب کیسے ہیبت ناک ہوں گے؟ تو کفار پر کیسے کیسے عذاب دیتا ہوگا، کیسے کیسے ان کو تو عذاب میں مبتلا کرتا ہوگا، ان کے لیے کیا کیا عذاب تیار کیا ہوگا۔ یا اللہ، میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان چیزوں سے ڈر کر اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں گے تو یہ بھی چیز تمہیں فائدہ دے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہر چیز میں فائدہ موجود ہے۔ اب یہ اولیاء کرام، ان کی تو باتیں چلتے پھرتے سوچتے رہتے تھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے۔ تو یہ ہر چیز کا، یعنی تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنی ہیں۔ ایک کام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، وہ یہ، سارا جہان تیرے لیے ہے، سارا جہان تیرے لیے۔ تو کس کا ہو جا؟ تو میرے لیے بن جا، تو اللہ کے لیے بن جا، تو اللہ والا بن جا۔ ساری دنیا میں نے بنائی ہے، ساری دنیا تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن صرف اتنا کر کہ تو میرا بن جا، تو سچا وفادار بن جا۔ جب تو میرا ہو جائے گا، سارا جہان تیرا ہو جائے گا۔ تو یہ حقیقت میں یہ ہوتا رہا۔ اسلاف کے واقعہ پڑھتے رہیے، دیکھتے رہیے، دریاؤں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، آگ میں گلزار بن رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ والے اگر اللہ والے بن گئے تو پھر کچھ نہیں۔ اب وہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، کاش ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ کم سے کم ہم تھوڑے تو مسلمان بن جائیں، صحیح معنوں میں تھوڑے تو مسلمان بن جائیں، کاش۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبا کا دور پھر سے شروع ہے، پھر سے لاک ڈاؤن کی تکلیفیں، سب کچھ ہے، پریشانیاں، سارے سسٹم الٹ پلٹ ہو گئے، کیسے کیا کرنا ہے، ہر طرح سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل سے اس مبارک مہینے کے صدقے میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے ملک سے، تمام جہان سے، مسلمانوں سے یہ وبا اللہ عز و جل دور فرمائے، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہر طرح کی بیماری سے پروردگار محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔